سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے اندر آپ کے سامنے یہ اسم فاعل کا بیان کیا گیا۔ اب اسی فصل کے اندر صفت مشبہ کا بھی بیان کر رہے ہیں، الگ سے اس کی جو ہے کوئی باب نہیں باندھا گیا صفت مشبہ کے لیے، صحیح ہے نہیں؟ صفت مشبہ کے لیے کوئی الگ سے باب نہیں باندھا گیا، کیونکہ صفت مشبہ کو اسم فاعل سے مشابہت حاصل ہے، اسم فاعل سے مشابہت حاصل ہے۔ اور وہ مشابہت کیسے ہے کہ اس کے ساتھ بھی فعل قائم ہوا کرتا ہے لفظاً، جس طرح سے اسم فاعل تثنیہ جمع مؤنث ہوا کرتا ہے، ایسے ہی صفت مشبہ بھی تثنیہ جمع اور مؤنث مذکر وغیرہ ہوا کرتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ صفت مشبہ کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم مشتق ہے جو فعل لازم سے مشتق ہو اور جس کے ساتھ فعل قائم ہو بمعنی بطور ثبوت۔ وتجیء الصفۃ المشبہۃ، اور صفت مشبہ کن کن وزنوں پر آتا ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ الگ سے اس کو بیان کیوں نہیں کیا؟ اس کی خاص وجہ کیونکہ اسے اسم فاعل سے مشابہت حاصل ہے۔ اور اس کی تعریف بھی نہیں عام طور پہ اس کی بیان کی یہاں پر انہوں نے، کیونکہ اس کی تعریف جو ہے اسم فاعل سے قریب قریب ترک ہے۔ کیوں قریب قریب تک؟ کیسے ہے کہ وہ بھی جس کے ساتھ فعل قائم ہو بمعنی حدوث، جس کے ساتھ فعل قائم بطور ثبوت، تو قریب تر ہے اس کی تعریف اس سے، اور اس کے مشابہت اس کے ہونے کی وجہ سے اس لیے اس کو الگ سے بھی بیان نہیں کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی اسی باب میں بیان کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اہل فن نے جو ہے دونوں کو ایک ہی سے شمار کیا ہے، اسی وجہ سے مشتقات میں سے شمار نہیں کیا جاتا مصدر کو، مصدر سے۔ تو اب یہاں پر ایک چیز بیان فرما رہے ہیں کہ صفت مشبہ آیا کرتا ہے کس کی وزن پر؟ وتجیء الصفۃ المشبہ علی وزن فعیل وفعل 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 وفعال وفعال وفعلان وافعل، ان وزن پر صفت مشبہ آیا کرتا ہے۔ ہر ایک کی ترتیب بار معنی دیکھتے چلے جائیں۔ جیسے فعیل، جیسے فریقن، فریقن معنی خوف زدہ ڈرپوک، فریقن ڈرپوک، و شخصن جیسے فعلن جیسے شخصن، شخصن کا معنی ہوتا ہے بدخو بری عادت والا، بدخو بری عادت والا۔ اور تیسرا ہے فعلن جیسے صلبن سخت، چوتھا ہے فعلن جیسے ملہن نمکین، ہاں کھاری نمکین۔ نمبر 5 فعلن جیسے جنبن جیسے ناپاک، اور فاعل جیسے حسن، فاعل جیسے حسن اچھا خوبصورت، اور فعال جیسے جبان بزدل، اور فعال جیسے شجاع بہادر، فعلان جیسے عطشان پیاسا، اور افعال جیسے احول بھینگا۔ ایک آنکھ سے ہاں تو افعال جیسے احول بھینگا، ایک آنکھ سے جو ہے اس کو ایک کا دو دیکھنے والا، تو بھینگا احول۔ تو یہ جو ہیں صفت مشبہ کے جو اوزان بیان کیے گئے یہ اتنے ہی نہیں ہیں بلکہ اس سے زیادہ بھی ہیں، جیسے کہ آپ نے نصاب الصرف وغیرہ میں پڑھے ہیں، مزید اس سے اور زیادہ نکال سکتے ہیں۔ تو ان وزن یہ تھوڑے سے بیان کر دیے گئے، ان وزنوں پر بھی آتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ کہہ رہے ہیں وَأَحْوَلُ، یہ سارے تو جو ہیں وَأَحْوَلُ يُخْتَصُ بِبَابِ فَعِيلًا، احوالو جو ہے نا
یہ ایسا ہے احوالو کا وزن، یہ وزن جو خاص ہے باب فعیلہ سے. باب فعیلہ کون ہے؟ باب سمیہ. تو احوالو کا جو وزن ہے یہ خاص ہے باب فعیلہ یعنی سمیہ سے. الا ستۃ تجیء من باب فعولہ، مگر 6 ایسے وزن ہیں جو باب فعولہ سے بھی آتے ہیں. یعنی کس سے آتے ہیں؟ کروما سے آتے ہیں. الا ستۃ الا ستۃ، مگر 6 ایسے ہیں تجیء من باب فعولہ جو کس سے آتے ہیں؟ باب فعولہ سے آتے ہیں، یعنی باب کروما سے آتے ہیں. کون 6 ہیں؟ جیسے احمقو، حموقہ سے آیا ہے، کیا ہے؟ کم عقل، بے وقوف. احمق صحیح ہے نہیں؟ احمق بولتے نہیں، احمقو بے وقوف. واخرقو، خروقہ سے آیا ہے، باب کروما سے آیا. پارا کردن، پارا کرنا، کسی چیز کو پھاڑ دینا، شگاف کر دینا. آدمو گندم گوشدن، گندمی ہونا، گندمی رنگ کا ہونا، گیہوں رنگ کا ہونا. ارعنو سست شدن، راعونہ سے آیا، باب کروما سے آیا. ارعنو سست ہونا. اسمرو گندم گوشدن، یہ بھی گیہواں ہونا، تو یہ بھی باب کروما سے. اعجبو لاغر شدن، دبلا ہونا، پتلا ہونا. صحیح ہے، یہ باب کروما سے آیا. تو یہ 6 ایسے وزن ہیں جن کو ایک احولو ہے جو کس وزن سے آیا ہے؟ باب سمیہ سے آیا ہے، اور 6 وزن ہیں جو باب کروما سے آئے. وزاد الاسمعی الاعجم، اور اسمعی نے اعجم کو بھی اضافہ کیا. کند زبان، کیا ہونا؟ ہکلانے والا ہونا، لکنت والا ہونا، لکنت ہونا زبان میں، بولنے میں تھوڑا وہ ہونا. اسمعی نے کہا ہے کہ اعجم بھی کس سے آیا؟ باب کروما سے آیا. صحیح ہے نہیں؟ اعجم، عجمہ. وقال الفراء یجیء احمق من حمیقہ، اور فرا نے کہا ہے کہ احمق حمیقہ سے بھی آتا ہے. سین کے عین کے کسرے کے ساتھ حمیقہ آتا ہے. وہو لغۃ فی حموقہ، اور وہ حموقہ کے اندر ایک لغت ہے. تو کیا مطلب نکلا؟ یعنی یہ سارے کس سے بھی آتے ہیں؟ سمیہ سے بھی آتے ہیں. مزید بیان کر رہے ہیں. وقال الفراء، فرا نے کہا احمق جو باب کروما سے ہے یہ آتا ہے من حمیقہ، یعنی حمیقہ سے آتا ہے، کس سے؟ سمیہ سے. وہو لغۃ فی حموقہ، اور حموقہ کے اندر یہ ایک لغت کون سی ہے؟ حمیقہ کی بھی لغت ہے. وکذالک یجیء خروقہ و سمورہ و عجوفہ، اور اسی طرح سے خروقہ و سمورہ اور عجوفہ بھی آتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی آئینہ، آنی، فائلہ، یعنی یہ کس وزن پر بھی آتے ہیں؟ خریقہ بھی آتا ہے، سمیرہ بھی آتا ہے، اور عجیفہ بھی آتا ہے. یعنی آنی فی فائلہ، یعنی ایک فائلہ کی لغت فیہنہ، ان میں کون سی ایک لغت ہے؟ تو گویا کہ یہ کس سے آ گئے؟ باب سمیہ سے بھی آ گئے. سمجھ آ گئے نہیں؟ وَيَجِئُ عَجُوفَ وَعَانِي فَعِلَةً، یعنی فعیلہ میم کے عین کے کسرے کے ساتھ آیا، اور لغت فیہما جو ان میں ایک کیا ہے؟ ایک لغت ان میں ہے. یعنی سمیرہ میم کے کسرے کے ساتھ، عجیفہ جیم کے کسرے کے ساتھ آیا. آنی فعیلہ یعنی فعیلہ کے وزن پر لغت فیہنہ جو ان میں ایک لغت ہے. یہ ہو گیا صفت مشبہ کا بیان. بس تھوڑا سا. وَيَجِئُ أَفْعَالُ التَّفْضِيلِ أَفْعَالُ لِتَفْضِيلِ الْفَاعِلِ، اب یہاں سے بیان فرما رہے ہیں اس میں تفضیل کا بیان. اس میں تفضیل جو ہے یہ کسی کی زیادتی کے لیے آتا ہے، کسی کے مقابلے میں کسی چیز کی زیادتی کے لیے آتا ہے. اور اس میں مبالغہ اور صفت مشبہ میں یہی اس میں تفضیل میں فرق یہ ہے کہ وہاں زیادتی مقصود نہیں ہوتی کسی مقابلے میں، اور یہاں اس میں تفضیل میں زیادتی مقصود ہوتی ہے. وَيَجِئُ أَفْعَالُ لِتَفْضِيلِ الْفَاعِلِ مِنَ الثُّلَاثِ، اور اس میں تفضیل یعنی فاعل کی فضیلت کے لیے افعالو کا وزن آتا ہے ثلاثی سے. کیا آتا ہے؟ فاعل کی فضیلت کے لیے ثلاثی سے افعالو کا وزن آتا ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ نہیں آتا؟ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ سے تو آتا ہے اس میں تفضیل، لیکن اس کے علاوہ سے آنے کے لیے افعالو کا وزن نہیں آتا. ثلاثی مزید فی سے اگر ہم اس میں تفضیل کو لانا ہے تو وہاں افعالو کا وزن نہیں آئے گا. وَيَجِئُ أَفْعَالُ لِتَفْضِيلِ الْفَاعِلِ مِنَ الثُّلَاثِ، اور افعالو کا وزن فاعل کی تفضیل فضیلت کے لیے آتا ہے ثلاثی سے. غیر مزید فی یعنی جو کیا ہو؟ غیر مزید فی یعنی مجرد سے. اس کا مطلب کیا نکلا؟
مجرد سے. مال مما لیسا بلون ولا عیب، تو افعلو کا وزن آتا ہے تفاعل کی فضیلت کے لیے جو کہ مجرد سے ہو اور اس میں لون و عیب کا معنی بھی. مما لیسا فی بلون ولا عیب، کہ اس میں لون و عیب کا معنی بھی نہ ہو. تو آپ کہتے ہیں کیا اس کے علاوہ سے اگر ہم لانا چاہیں تو لا نہیں سکتے؟ کہیں نہیں، لا تو سکتے ہیں اس کے علاوہ سے اس میں تفضیل، لیکن اس میں تفضیل افعلو کے وزن پر نہیں آئے گا. ولا یجیء من المزید فی، مزید فی سے نہیں، مزید فی سے نہیں آئے گا، مطلق ہی نہیں ہے، مزید فی سے اس وزن پر نہیں آئے گا. ولا یجیء من المزید فی، اور مزید فی سے نہیں آئے گا لعدم امکان محافظت جميع حروف فی افعلا، مزید فی سے اس وزن پر نہیں آ سکتا کیونکہ اس کے تمام حروف کی محافظت کے ممکن نہ ہونے کی وجہ سے. لعدم امکان محافظت جميع حروف افعلا کے تمام حروف جو افعلا کے اندر جو ہیں، افعلا میں تمام حروف کی محافظت کے ممکن نہ ہونے کی وجہ سے. کیسے؟ کیونکہ جب افعلا ثلاثی، افعلو ثلاثی ہے، اس کے شروع میں ہم نے کیا ہے؟ فعلا ثلاثی ہے. اب اس کے شروع میں ہم نے حمزہ ادا کیا تو کیا نہیں، افعلو کا وزن بن گیا. اب جب کلمہ رباعی ہو، 4 حرفی ہو یا 5 حرفی ہو، صحیح ہے نہیں، اب اس کے شروع میں ہم نے حمزہ زائد کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ حمزہ زائد کر دیں گے تو اس کا وزن جو افعلو کا ہے وہ نکل جائے گا، ثلاثی مجرد پھر وہ نہیں رہ پائے گا. اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ سے افعلو کے وزن پر نہیں آتا، کیونکہ اگر ہم کلمہ 3 حرفی ہے اس کے حمزہ زائد کیا تو 4 یہ بنا، افعلو بنا ہے. اب 4 حرفی ہو جائے، 5 حرفی ہو جائے تو حمزہ زائد کریں گے تو وہ اپنے اصلی وزن سے نکل جائے گا. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ مزید فی سے نہیں آتا ہے افعلو کے وزن پر، کیونکہ افعلا میں اس کے تمام حروف کی حفاظت کے ممکن نہ ہونے کی وجہ سے. تو اس کے علاوہ سے کیسے آئے گا؟ اس کے علاوہ سے ایسے آئے گا کہ اس باب کے مصدر منصوب کو ذکر کر کے اس سے پہلے لفظ اشدو یا اکثر وغیرہ کا اضافہ کر کے کیا بناتے ہیں؟ اس میں تفضیل بناتے ہیں. ولا یجیء من لون ولا عیب، لون و عیب سے پھر کیوں نہیں آتا؟ یہ مسئلہ ہے کہ لون و عیب سے اس میں تفضیل کیوں نہیں آتا. کہتے ہیں ولا یجیء من لون ولا عیب، اور لون و عیب سے بھی اس میں تفضیل نہیں آتا. لأن فیہما یجیء افعال للصفت، اس لیے کہ لون و عیب اس میں افعالو کا وزن صفت کے لیے آتا ہے، صفت کے لیے آتا ہے. فیلزم الالتباس، اب اگر افعالو جو آ جائے لون و عیب کے لیے بھی آ جائے تفضیل کی فضیلت، اس میں تفضیل کے لیے، تو التباس لازم آئے گا. کیسے التباس لازم آئے گا؟ یعنی ہم کہیں، جب ہم کہیں افعل التفضیل کہ اسودو، اب پتہ نہیں چلے گا کہ کالا آدمی مراد ہے یا کالے پن میں زیادتی والا مراد ہے. کیا ہے؟ اگر یہ آ جائے تو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کالا شخص مراد ہے، کالے رنگ والا مراد ہے، یا مراد کیا ہے؟ کالے پن میں زیادتی مراد ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ لون و عیب سے بھی اس میں تفضیل نہیں آتا افعلو کے وزن پر. لأن فیہما، کسی کو لون و عیب میں افعلو کا وزن آتا ہے صفت کے لیے. اب اگر اس میں تفضیل آ جائے تو التباس لازم آئے گا. اس لیے کیا ہے؟ افعلو کے وزن پر اس میں تفضیل لون و عیب کے لیے بھی نہیں آتا ہے، بلکہ اس کے لیے کیا آتا ہے؟ صفت کا وزن آتا ہے. ولا یلزم لتفضیل المفصول مفعول حتی لا یلتبس بتفضیل الفاعل. کہہ رہے ہیں مفعول کی فضیلت کے لیے بھی نہیں آتا ہے. اصل کس کے لیے فضیلت کے لیے آتا ہے؟ فاعل کی فضیلت کے لیے آتا ہے نا. کہتے ہیں زید اضرب من بکر، زید بکر سے زیادہ ماننے والا ہے. تو یہ مفعول جو ہے اس کی فضیلت کے لیے کیوں نہیں آتا؟ کہہ رہے ہیں کہ ولا یجوز لتفضیل المفعول، مفعول کی فضیلت کے لیے نہیں آتا حتی یلتبس بتفضیل الفاعل، تاکہ فاعل کی فضیلت سے التباس نہ ہو جائے. کیونکہ جب ہم کہیں گے دونوں کے لیے آ جائے تو پتہ نہیں چل پائے گا. جیسے ہم کہیں زید اضرب من امر، زید اضرب، زید امر سے زیادہ مارنے والا ہے. اور یہی کہیں کہ اب یہاں مفعول کی فضیلت کے لیے ہم کہہ دیں، مفعول کی فضیلت کے لیے الضرب الذی صدر من زید، یہاں پر یہ مراد ہے کہ وہ ضرب جو زید سے صادر ہوئی یہ مراد ہے. اب اگر یہ وہ ضرب جو زید سے صادر ہوئی وہ زیادہ ہے اس سے، اب یہ پتہ چلے کہ جو امر سے صادر ہوئی، صحیح ہے نا؟ یہی تو ہے یہاں پر مطلب کہ وہ ضرب جو زید سے صادر ہوئی وہ زیادہ ہے کس سے؟ امر سے صادر ہوئی. اب مفعول کی فضیلت کے لیے بھی لے لیں تو پتہ نہیں چلے گا کون سے والے کی فضیلت زیادہ ہے. ارے اس کو یوں سمجھیں
زید اضرب من بکرین، زید بکر سے زیادہ مارنے والا. اس کا معنی یہ ہے کہ زید کی فضیلت مارنے کی زیادہ ہے بکر سے. اب مفعول کی فضیلت کے لیے بھی لے لیں تو اب یہ پتہ چلے گا کس کی فضیلت دینا چاہ رہے ہیں ہم. اس کی بھی ہم فضیلت لے لیں، اس کو ہم دے دیں اس پر فضیلت، تو پتہ نہیں چل پائے گا کون سے کی فضیلت ہے، کون زیادہ مارنے والا ہے. مزید یہ کہ فاعل جو ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، افضل و اعلیٰ ہوتا ہے، صحیح ہے نہیں، اس کو فضیلت دی جاتی ہے برخلاف مفعول کے. مفعول کیا ہوتا ہے، فضلہ ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے کیونکہ اگر افعل تفضیل بمعنی مفعول آئے تو التباس لازم آئے گا افعلو کے اس افعل تفضیل کے درمیان جو فاعل کے معنی میں ہو اور اس افعل تفضیل کے درمیان جو مفعول کے معنی میں ہو. اب اس لیے کہ ہم فاعل کی فضیلت کے لیے کہیں زید اضرب من امرن، تو اب پتہ چلے گا نہیں کہ فاعل کی فضیلت دینا چاہتے ہیں کہ یہ مفعول کی فضیلت کے لیے دینا چاہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر صرف فاعل کی فضیلت کے لیے آتا ہے، مفعول کی فضیلت کے لیے نہیں آتا ہے. چلیں